معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ احزاب 35 آیتیں ہو گئی تھی۔ 22ویں پارے کا دوسرا رکوع ہمارا چل رہا تھا اور سورہ احزاب کا 5واں رکوع۔ گزشتہ درس میں خصوصاً جو آخری آیت تھی جس میں نیکوکار مسلمانوں کے اوصاف مبارکہ بیان ہوئے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ انسان وہ ہے کہ جب جنتیوں کے کچھ صفات سن لیتا ہے تو کوشش کرے کہ ان صفاتوں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ جیسے ہم سنتے کہ فلاں انسان بڑا دولت مند ہو گیا، کون سے کاروبار میں کہاں گیا تھا، تو کہتے یہ فلاں جگہ ایک ملک ہے اور بس 1.5 لاکھ روپے کا ویزا لگتا ہے اور پھر وہاں پہ 2-3 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، یار میں بھی تو اس دنیا میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم بھی جھپٹتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے بھی قبر میں جانا ہے اور ہر انسان نے ایک نہ ایک دن، اور زندگی تو انتہائی مختصر ہے، تو جب ایسے اوصاف حمیدہ سنے تو کوشش کرے کہ میں اس کو اپناؤں، اور جب جہنمیوں کی کردار کے کس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں پھر اس عمل سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہاں سے رب نے فرمایا کہ وما کان لمؤمن، کسی مسلمان کے لیے، مسلمان مرد ہو یا عورت، ولا مؤمنۃ، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے، انہیں یہ حق نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اس کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ فرمائے امرن کسی کام کا، انہیں کیا حق نہیں ہے؟ ان تفسیر بتا رہے کہ ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، نہیں، ختم۔ اللہ رب العالمین پیارے قائد و جان، اس کے حکم کے سامنے مسلمان نام ہی اسی کا ہے۔ اللہ کا حکم ہے لبیک یا رب، رسول اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی کی سنت ہے، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، کیونکہ ہم اسی صورت میں آیت نمبر 6 میں پڑھ چکے ہیں۔ کیا پڑھ چکے ہیں؟ یاد نہیں ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہمارے جانوں سے زیادہ ہمارے اختیارات جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ہم اپنے لیے بہت کچھ برا بھی سوچ لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ وہ ہستی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان راستوں پر ہمیں چلاتا ہے جو جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ وہ انسانیت کے لیے کبھی غلط سوچ، وہ ہستی ایسی ہے کہ وہ اس کا لقب ہے، سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر کوئی اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے. اب ان باتوں کو دیکھیں. فقط اللہ، بے شک وہ بھٹک گیا یا وہ گمراہ ہو گیا. ضلالا مبینہ، ضلالا گمراہی، مبینہ کھلی گمراہی میں وہ چلا گیا. جب اللہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اس قسم کے آیت مبارکوں سے معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، وہ کہتے بس یہ جہنمی بن گیا، یہ نہیں چلے گا کہ بس گناہ بھی کرے پھر بھی جنت میں جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں، اگر توبہ کر لے تو اللہ گناہ معاف کر دے. توبہ نہ بھی کرے، اگر شرک نہیں کیا، ایمان کی حالت میں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ انہیں معاف کر دے، اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے. اس آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب. امیمہ پیارے آقا دو جان کی کیا ہوئی؟ عبد المطلب پیارے آقا دو جان کے دادا ہیں، اس کی بیٹی ہے، تو کیا ہوئی؟ پھوپھی. تو یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا دو جان کی پھوپھی ذات لڑکی تھی. پیارے آقا دو جان کی پھوپھی کے یہ جو امیمہ بنت عبد المطلب تھی، ان کی بیٹی کے بارے میں اور ان کے بھائی کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت مقدسہ کہ کب ہو کہ جب پیارے آقا دو جہان نے زید ابن حارثہ جو کہ آقا دو جہان کے لے پالک تھے، آقا دو جہان نے تبنا بنا تھا، بیٹا کہا تھا، اور عرب میں مشہور تھا کہ زید بن محمد. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نہیں، اب ان کو اپنے باپوں کے طرف نسبت کرو، یہ بہتر ہے کہ ان کو زید بن حارثہ. ٹھیک ہے، اس تربیت کی ثواب اتنے جگہ ہے، لیکن باپ کی طرف نسبت کرو. وہ ایک غلام تھا اور آقا دو جہان کہ غلامی میں جب آئے تو حضور نے انہیں آزاد کر دیا اور بڑی اچھی تربیت کی، بڑی سہولتیں دی، بڑی خوشیاں دی. یہاں تک کہ جب ان کے والد اور چاچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گئے اور دیکھا تو یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے، تو بولا یہ ہمارا ہے. حضور نے فرمایا اگر جانا چاہتا ہے لے جاؤ. اس نے بولا نہیں، رسول اللہ کے دامت رحمت سے. اب یقین یہی محبت، حقیقی محبت یہی ہے. ایک تو ہے نا زبان سے محبت، بلکہ عملی میدان خالی ہے. لیکن پیارے عقائد و جان کی ہم نشینی ایسی تھی کہ جو ان کے ہم نشینی جس کو نصیب ہوئی، پھر انہوں نے زندگی بھر ان کو ترک نہیں کیا، اور پھر تڑپتے تھے جب گھر میں جاتے تھے، حضور کی یاد آتی، بھاگ بھاگ کے آ جاتے تھے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی رسول اللہ کے غلام تھے، جس کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 69 نازل ہوئی. کون سی؟ من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو اسی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے آقا دو جہان نے حضرت زینب کو ان کے لیے نکاح کا پیغام دے دیا. جسے زینب اور ان کے بھائی نے اور بولا نہیں، یہ ہمارا کف نہیں ہے، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حسن، جمال اور خاندان، پھر عقائد و جان کے خاندان والے ہیں، عبد المطلب کے اولاد ہیں، قریشی ہیں، آزاد ہیں،
اور وہ غلام ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو کچھ لوگ جو ہے نا عجیب عجیب سے فتوے لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. اس کے متعلق ہم سورہ نساء آیت نمبر 23 میں پڑھ چکے ہیں کہ حرمت علیکم امہاتکم، اور آیت نمبر 24 سے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ وہاں جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہاں ذکر ہے. بولا ان کے علاوہ جو ہیں، اب دیکھیں یہ بہتر یہ ہے کہ نکاح اپنے کف میں کرے، اپنے فیملی میں کرے، یہ بہتر طریقہ. لیکن کسی وجہ سے، کسی سبب سے، کسی حکمت کی بنا پر اگر کہیں نکاح ہوا تو پھر یہ نہ کہے کہ یہ نکاح حرام ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ بڑا ظلم ہے. اب ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سادات کا نکاح ساداتوں میں ہو، بالفرض کہیں ہو گیا. اب میں ہماری فیملی میں کتنے ساداتوں کی عورتوں کی نکاح جو ہے نا غیر ساداتوں میں ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں تو بدکاری ہے. تو آپ کن پر بدکاری کا حکم لا رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں؟ لیکن بس وہ تو لگے ہوئے ہیں. حضور والا ہم آپ کی نشاندہی کریں گے، یہ ہیں. آپ تقریروں پہ جاؤ گے نا، میں لوگ ایک اندرون ان کا اندر بھی یہ ہے. یہ تفسیر میں نے رکھی، اس میں انہوں نے ایسے زبردست احادیث بولا. سب سے پہلے تو قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتوں کے علاوہ کتنے احادیث مبارکہ ہیں، اور پھر بھی آپ ایسے عجیب سے وہ فتوے لگا رہے ہیں کہ نہیں حرام ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب کس پر فتویٰ لگا رہے ہیں؟ سیدہ کا والدین نے کسی وجہ سے، اب یہاں پہ عقائد و جان علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ تو ان کی پھپھوزات تھی نا. عقائد و جان بھی تو یہ تھے، حسن اللہ نے دیا، اور سب سے اتنی ان کے اندر جو بہادری تھی، جو سخاوت تھی کہ ازواج مطہرات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اس جیسے عقائد و جان نے فرمایا نا سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہو. تو کہتے ہم نے سوچا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی وہ یہ تھی. پھر امہات المومنین میں آ گئی. حکمت تھی نا کہ عقائد و جان نے وہاں پہ انہوں نے بولا نہیں ہمیں تو یہ قبول نہیں ہے. آپ فرمائے نہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا نبی کا. بولا جب ان کا حکم ہے تو پھر تو قبول ہے. لیکن مہارا نکاح کے بعد وہ پھر بھی گھر نہ بن سکا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے حضور کو عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اب ہمارا گھر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، میں ان کو اللہ آزاد کرنا چاہے. حضور نے فرمایا نہیں ایسے کبھی نہیں کرو، اللہ سے ڈرو، یہ نہ کرو. اب اللہ کو منظور یہ تھا کہ ایک رسم، ایک رواج، یہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. جیسے ہم نے بولا کہ 10 محرم تک کم از کم، ورنہ آپ جو ہے نا پورے محرم میں کالے کپڑے نہ پہنو. تو کتنے لوگ وہ بولے نہیں ہمارے دادا پردادا کی وہ ہے، نہیں ہم وہ یوں سمجھ رہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، نہیں وہ ہم بھی کچھ اظہار تو کریں. بھائی اب گناہ کا مارے بھائی کیا اظہار کر رہے ہو؟ افسوس ہے. نہیں ہم تو نہیں ہے، کم از کم 3 دن تو چولہا نہیں جلائیں گے. اب یہ رسم چل گئی نا. اب ورنہ تو عالم دین اہل سنت و جماعت کا ان کو کہہ دے کہ بھائی 3 دن کے علاوہ کوئی سو گے نہیں ہے. آپ کون سے دین پہ چل رہے ہیں؟ نہیں وہ ہماری دادی بھی ایسے کرتی تھی، وہ کہتی تھی نہیں آگ نہیں جلانی چاہیے. اور جو ہے نا ایک بچے کو جو ہے نا وہ امام حسین کا فقیر بنائیں گے، اس سے بھیک مانگوائے. اب ارے بھائی بھیک مانگنا حرام ہے بھائی. اور وہاں جو ہے نا گلی میں ہم نے سبیل لگایا ہوا ہے، اس کے لیے ہر گھر کا وہ سبیل لگایا ہوا ہے، چندہ دے دو. ارے بھائی بھیک حرام ہے یار، کیا کر رہے ہو؟ تو آپ صحیح بات بھی تھا کیوں نہیں چلتے بھائی؟ اب یہ ہمارے بڑے ایسے کر رہے، ٹھیک ہے دین متین پر ہم بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ امام ابو حنیفہ کا وہ
جنہوں نے وہ جو دین سیکھے ہوئے وہ، لیکن ایک غلط طریقہ رائج ہوا، بس اس کو چھوڑو۔ اب لوگ فرائض کا اہتمام، اب یہاں تو انہوں نے بولا کہ یہ تو کرتے ہیں، کالے کپڑے تو پہنتے ہیں، بولا فرض نماز وہ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، صبح کی نماز وہ تو نہیں پڑھتے۔ اللہ نے بچایا، ہاں اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کا جیسے ارادہ ہے نا، اللہ اسی راضی ہے۔ ان کی بات صحیح ہے، ورنہ وہ کہتے بھائی نہیں امام کو ایسی باتیں ہم نہیں کرنے دیتے۔ میں ایک مسجد میں گیا، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑی مسجد ہے، تو اب وہ عالمی بڑے بہادر وہ ہیں، لیکن مقتدی اس کا میرے ساتھ بیٹھا ہے، بولا ہماری فیملی میں وہ ہے، ہم رمضان میں نکاح نہیں کرتے، ہم محرم میں نکاح نہیں کرتے، ہم سفر میں نکاح نہیں کرتے، ہم یہ 2-3 ایسے بڑے بڑے بدعات بتائے نا، وہی میں یعنی وہ اپنی تعریف کر رہے۔ بھائی کون یہ تو ویسی بھی بدعتی ہے، تو کون سا وہ بن گیا، کون سی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مار مٹ رہا ہے، اور ایسے بالکل کلین شپ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی تعریف کر رہے۔ میں نے بولا واہ واہ کیا، ہاں اللہ غلط نظریات سے بچائے، بولا امین۔ دین بگڑتا اس سے نہیں ہے کہ کوئی نماز کا انکار کرے گا، یہ اسی طریقے سے دین کو بگاڑ لیتے ہیں، اللہ بچائے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ایسے کوئی بات ہم نہ کریں جس سے ساداتوں کو دکھ ہو، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بھی تو ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے بولا کہ سادات کی کسی لڑکی نے کسی غیر سادات سے نکاح کیا تو یہ بدکار، یہ تو اب کس پر فتویٰ لگا رہے ہیں؟ بدکاری کا فتویٰ کس پر لگا رہے ہیں؟ اہل بیت پر لگا رہے ہیں، ادھر سوچ نہیں رہے اپنی یہاں پہ اپنا وہ پورا کر رہے، اپنا ضد پورا کر رہے۔ تو یہ آج جب نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ وہ راضی ہو گئی، اور حضرت زید کا نکاح اب رسول اللہ کا حکم تھا، تو کیسے نہ مانے؟ کیونکہ ان کے پاس پھر جب حکم آتا ہے تو اختیارات ختم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور نبی کے مشورے میں فرق ہے۔ حکم پر سب کو سر جھکانا پڑے گا، مشورے کے قبول کرنے یا نہ کرنے کا حق ہوگا۔ مشورہ تو الگ ہے نا، وہ تو اختیار ہے، تو وہ بھی کبھی کبھی ایسے بات، یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ بولے مشورہ ہے۔ ہاں اب اس کے پاس اختیار تھا، بولے حکم ہے تو پھر تو ختم۔ کہ ان کے اپنے معاملے میں ان کے پاس کچھ اختیار رہا ہے نہیں، ختم، اختیار ختم، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ معلوم ہوا کہ پیارے آقا دو جہان کے حکم کے سامنے اپنے ذاتی معاملات میں بھی مومن کو حق نہیں ہوتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر اس کی منکوحہ بیوی حرام کر دے، ابھی میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں، تو حرام ہو جائے گی۔ کسی پر اس کی بیوی کو حرام کرے کہ تیری بیوی تیری پر حرام، تو حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم کہ جو حضور جو آپ کو حکم دے فوراً اس کو قبول کرنے۔ دیکھیں یہاں سورت نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں ہم نے جنگ تبوک کا تفصیلی واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ بڑی گرمی کا موسم تھا، تو ان میں سے منافقین تو بہت سارے رہ گئے، اب بہانے کر رہے تھے، لیکن 3 اس میں جو ہے نا وہ مخلص صحابہ بھی تھے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہاں ان کا ذکر والد ثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، حضور نے حکم لگا کوئی ان سے بات نہ کرے، رشتہ دار ہیں وہ ہیں، مسجد میں آئے نماز پڑھے، بولے نہیں، پھر حکم دیا بیویوں سے الگ رہو۔ تو یہ 2 جو ہے نا یہ عمر رسیدہ تھے،
تو انہوں نے اجازت مانگ لی. ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ کے کمزور ہیں، ان کے گھر کے کاج ماج اب کپڑے دھونے، لیکن حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک وہ تو بڑے طاقتور تھے، اس نے بولے نہیں میرے نبی کا حکم ہے، میں نہیں، بولا اگر میرا نبی حکم ہے تو میں طلاق دینے کو بھی تیار ہوں. حالانکہ روم یا شام وغیرہ سے غیروں کا خط آیا، بولا تیرے جیسے لوگوں کو دیکھے ذلت کی زندگی گزار رہے ہو، ہمارے پاس آؤ، ہمیں تمہیں کتنی عزت دیتے ہو. اس نے جا کے وہ خط تندور میں جلا دیا، بولا ہم سے یہ امیدیں کرتے ہو، ہم رسول اللہ کے ہیں، جو بھی حکم ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم امید کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اور ان کا بھی یہ یقین تھا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع رحمت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول. اب تفصیل واقعات میں پڑھ چکا ہوں. تو یہ کہ اللہ کے نبی کو تو یہ بھی اختیار ہے کہ اب نبی سے بولا دور رہے، بات ختم. ورنہ کوئی کتنا بھی ہو، لیکن ہمارے گھروں میں تو ان کا اختیار نہیں ہوتا. بھلے ہمارا پیر ہو، ہمارا استاد ہو، ہمارا وہ بھی، گھر کے معاملے ہوتے نا. لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ حکم فرما دے تو بھائی وہ تو کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ جو بھی حکم دے ان کو ماننا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے حضور کے محبت میں. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، یہ والی آیت یاد رکھا کرو کہ صرف فیصلہ ماننا نہیں ہے، فیصلے سن کر اس پر دل و جان سے راضی بھی ہونا ہے. ہاں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس کو ایسے دل و جان سے مان لے، دن میں یہ نہیں کہ یہ بس بہرحال یہ رسول اللہ کا حکم میں داڑھی رکھ لی، ورنہ جو ہے نا عجیب سی لگتی ہے. بولا گائے نہیں، بولا الحمدللہ شکر ہے مجھے اللہ نے توفیق دی کہ ایسے نبی کا امتی بنایا. اللہ توفیق دے. آگے فرمایا جو اللہ کے نبی اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یہ بے شک سری گمراہی میں بھٹک گیا. اس سے بہت سے مسائل معلوم ہے. ایک یہ کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، دوسری یہ کہ حضور علیہ السلام ہر مومن کی جان و مال کے مالک ہیں، تیسرے یہ کہ حضور کا حکم ماں باپ کے حکم سے زیادہ اہم ہے، چوتھے یہ کہ حضور کا حکم خدا کا حکم ہے کہ اس میں تردد کرنا گمراہی ہے. دیکھو عورت کو اپنے نفس کا اختیار ہوتا ہے کہ کسی سے اپنا نکاح کرے یا نہ کرے، مگر پیارے عقائد و جان کے حکم پر اس سے اپنے نفس کا بھی اختیار نہیں رہتا، اس سے اپنے نفس کا بھی اختیار نہیں رہتا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے جب اے میرے محبوب تو اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کیا. اللہ نے کیا انعام کیا؟ دولت ایمان سے نوازا، اور کتنا بڑا احسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اگرچہ وہ غلامی کے حالت میں آیا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے پاس اتنی عزت پائی کہ جب بھی اگر کسی جہاد پہ جاتے تھے نا، اب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ چیزیں مٹائی، اور اسلام اسی کا نام ہے، رحمت للعالمین ہے. یہ غلاموں کو کتنی عزت دیتا ہے، یہ انسانیت کو کتنی عزت دیتا ہے. آج کوئی بھی ہو، لیکن کوئی اپنے ایک نوکر، اپنے ایک چوکیدار کو اگر کوئی آئے گا نا تو اس کو ذلیل کرے گا، لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھ ہمارا، وہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانے دے گا. تو نے بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اور پیارے عقائد و جان نے فرمایا تمہارے غلام دیکھے تمہارے لیے دھوئیں برداشت کرتے، تم بھی ایک نوالا اٹھا کے ان کے منہ میں دے دو کہ دیکھے یہ تمہارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر تو نے انعام کیا. حضور نے ان پر کیا انعام کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہ انہیں غلامی سے آزاد کیا، انہیں اپنی پھوپھیزاد لڑکی سے شادی کروائی، انہیں کتنی عزت دی، کتنے انعامات. اللہ فرماتا ہے جن پر تو نے انعام کیا.
تو انسان انسان پر بھی انعام کر سکتا ہے. اب پھر رسول اللہ علیہ السلام اس کی تو شان ہی الگ ہے، اس کا تو پورے انسانیت پر احسان ہے، وہ تو کافروں پر بھی ہے، اگرچہ وہ نہیں مانتے لیکن احسان تو ہے نا کہ دنیا آباد ہے کسی کے صدقے. تو اللہ نے انہیں انعام فرمایا کہ ایمان و عرفان و تقوی دیا. تم نے بھی ان پر انعام کیا کہ انہیں اپنا صحابی لے پالک بنایا، ہر طرح ان کے نازبرداری کی. یا یہ کہ ایمان و عرفان، تقوی، صحابیت، یہ سب اللہ کے بھی انعام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان پر انعام ہے، کیونکہ حضور بھی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں کہ اس راستے پر چلو، یہ جنت میں تمہیں راستہ لے کے جائے گا. تو امسک، اب اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی تو نے اس کو یہ کہا کہ روک کے رکھ، امسک روک کے رکھ، علیک اپنے پاس، زوجک اپنی بیوی، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈریے. یہاں تک جملہ پورا ہو گیا. یہ نبی کا فرمان حضرت زید بن حارثہ ہے. آگے کلام اللہ کا ہے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور تو چھپاتا ہے اپنے دل میں جس کو اللہ ظاہر فرما رہا ہے. وَتَخْشَى النَّاسَ، تو لوگوں کے طعنوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو وہاں ایک رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کے بیوی سے بھی نکاح وہ حرام سمجھتے تھے، بولے یہ بیٹا ہو گیا، اور اس رسم کو توڑنا تھا. واللہ احق ان تخشوا، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ ان سے خوف رکھیں. یہ طریقے ختم کرنے ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے. حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہو چکنے کے بعد ان کے آپس میں موافقت نہ ہوئی. ایک بار حضرت زید نے بی بی زینب کی سخت مزاجی کی شکایت کی، جس کی وجہ ظاہر تھی کہ حضرت زینب حسینہ جمیلہ، حضور کی پھوپھی، ذات عالی خاندان تھی. حضرت زید وہ کمزور تھے، اس پر غلام کا نام تھا، اور عرب میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھی. اب تو ہمارے اندر بھی کچھ کم نہیں ہے. وہ غلام تھے، اس لیے وہ زندگی ان کی موافقت نہیں آئی. حضور نے پیارے آقا دو جان نے زید کو مشورہ دیا کہ تم اپنی بیوی سے علیحدگی، ان کو علیحدہ نہ کرو اور صبر کرو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، اور ان کے طرف یہ بس بد زبان ہے یا فلائیں صبر کرو. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ پہلے پیغام آ چکا تھا کہ اس کو چھوڑے گا اور یہ آپ کے نکاح میں آئے گی. حضور پر وحی آ چکی تھی کہ زینب کا نبا حضرت زید سے نہ ہوگا، یہ زندگی نہیں چلے گی، طلاق واقع ہوگی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں آئے گی، تاکہ جہالت کا یہ قانون ٹوٹے کہ لے پالک بیٹے کی بیوی حرام ہے، اس کو توڑنا ہے. اب چونکہ اب دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا دوسرے کریں، میں خود اپنے طلباء اور ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں، ہمارے خاندان میں بڑے بڑے ایسے رسمیں کہ میں کہتا ہوں کفر تک لے جاتی ہیں وہ رسمیں، لیکن میں کھل کر بولتا ہوں، میں بولوں کچھ بھی ہو جائے بھائی، ایک دن زندگی دینی ہے، تو کیوں میرے خاندان میں بھلے وہ ناراض ہو، 1000 بار ناراض ہو، بھائی یہ طریقہ غلط ہے، یہ کفر اور شرک عقیدہ ہے. میری فیملی میں مختلف ایسے شیطان نے ہر جگہ جو ہے نا اپنا کام کیا ہوا ہے. ہمارے شہر کراچی میں بھی بہت بڑا کام کیا ہوا ہے. ایک سچے پکے نمازی کو دیکھو تو اندر اس میں بھی انہوں نے ایک نہ ایک کام اس نے کیا ہوگا. بھائی تو 5 نماز پڑھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بات چلتے. روزہ، ہاں ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتا ہوں. آخر میں بولے چلو خاندان سے میری نہیں بنتی، نہ چاچوں سے بنتی ہے، بالکل 10 سال ہوئے در پہ بھی نہیں جاتا، شیطان نے وہاں گھیرا ہوا ہے. تو اس لیے رحمی بھی تو ضروری ہے نا.
3 دن کے بعد عام مسلمان سے تو نے کینہ بغض رکھا اور مر گیا تو میرے نبی نے فرمایا گیا ختم، اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ صلہ رحمی قائم کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اب کسی نہ کسی سے، اب ایک بڑا نیک کہ بڑا وہ ہے، لیکن جب دیکھو گے تو وہ سود خور ہے، ہاں، ایک دوسرے کو دیکھو گے تو وہ حرام خور ہے، ہاں، وہ کہتے ہیں بغیر رشوت کے تو نہیں چلتا، نہ کیا کریں، یہ کون سا طریقہ؟ تو یاد رکھو زندگی، اب میں اکثر پڑھتا ہوں نا سورت نمبر 2 سورت بقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، پوری زندگی دیکھو، میری زندگی اسلام کے سانچے میں برابر ہے یا کچھ باہر ادھر ادھر تو نہیں ہے؟ ہو جائی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس چل جائے گا، چل جا۔ آج فیکٹری میں تو جو ہے نا مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، وہاں بھی نہیں چل رہا، تھوڑا ادھر ادھر ہو، فیکٹری والا کہتے نکال ان کو۔ اور جنت اتنی آسان ہے کہ بس اپنے نفس کے مکاری پہ چلتا رہوں گا اور کوئی ناراض بھی نہ ہو، اور پھر خاص کر ہم مولویوں کو بھی یہ بڑی فکر ہوتی ہے کوئی ناراض نہ ہو۔ بھائی اگر اللہ پیارے عقائد و جہان نے اس دین کی تبلیغ کی ہے تو پتھر کھائے یار، اور مجھے اپنی جان اتنی پیاری ہے کوئی مسجد سے نہ نکال لے، ارے تیری حفاظت اللہ کرے گا۔ اس نے اگر بیت اللہ شریف چھوڑنا گوارا کیا فیملی کو، تو میرے لیے کیا یار، میں تو دنیا کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے ہمیں، تب جا کے عوام کے ذہن میں جو ہے نا دل میں ہماری محبت بیٹھے گی کہ بھائی یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ جو ہے نا دولت مندوں کے ارد گرد بلی کی طرف جو ہے نا چاپلوسی نہیں کرتا، یہ دولت مند کو دیکھ لیا تو اس کا نمبر بھی پاس رکھا ہوا ہے اور اس کو فون بھی کر رہا ہے، اور جی اب کیسے آج نظر نہیں آئے، اب پھر دل میں کہتے وہ بریانی کب کھائیں گے، وہ دعوت کب ہوگی، اب کی دعوت بڑی اچھی ہوتی ہے، خدا کے بندے شرم بھی نہیں آتی تو میرے، چلو کوئی لے جائے آپ کو ٹھیک ہے، لیکن یہ خود جو دعوت دے رہے نا یہ عجیب سی بات ہے، جو نصیب میں وہ ملے گا، بولے انشاءاللہ۔ یعنی آپ کو خطرہ تھا کہ اگر زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تو لوگ تانا دیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، سے معلوم ہوا کہ تانے سے بچنا اور اپنی عزت کی حفاظت کی کوشش کرنا سنت رسول ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اگر پیارے عقائد و جان کسی بات کو چھپا دے تو اس بات کو ضرور چھپا لیتے، یہ سب سے مشکل کام تھا، کب منافقین اور مشرکین اور کہ دیکھ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں تبلیغ کرتا ہے، یہ دیکھ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، اور حالانکہ وہ بیٹا نہیں تھا، وہ توڑنا تھا، بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا حرام ہے۔ پتہ کسی کو کون سی آیت پہ پڑی تھی؟ بولو، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 23، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تو بہو سے نکاح نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اب ان چیزوں سے انسان یہ نہیں، یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، اب کوئی بولے گا تو ان لوگ پیارے عقائد و جان کو تو اس کا وہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو کر رہا ہے، نہیں بھائی، وہ بھی انسانوں میں رہتے تھے، وہ بھی بڑے خاندان والے تھے، ان کی بھی عزت تھی، ان کی بھی فیملیاں تھی، ان کے بھی تھے، تو رب فرماتا ہے معلوم ہوا کہ دینی مصلحات پر دنیائی مصلحتیں قربان کر دینی چاہیے، کیونکہ اگرچہ اس نکاح میں تانے کا خطرہ تھا مگر ایک دینی مسئلہ ظاہر فرمانا تھا، اس لیے کسی تانے وغیرہ کی پرواہ نہ کی اور نکاح کر لیا۔ یہ ہم کہتے ہیں نا یار یہ میں کام کر لیتا، لیکن چونکہ میرے فیملی میں معاشرے میرے ایک نام ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھائی تو اس کی بات کیوں کر، بولے اللہ کی رضا ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میں لوگوں کی کیا پرواہ کرتا ہوں، لوگ میرے کیا ہیں، ٹھیک ہے، اگر شریعت پر چلنے دیں گے تو ٹھیک ہے میں بھی چل رہا ہوں گا، ورنہ نہیں دیں گے تو میں یہاں سے نکل کسی پہاڑ پر پتے کھاتا اپنی زندگی گزار لوں گا جو میرے مقدر میں۔ لیکن اللہ کے نبی کے نافرمان آپ یہ طے کر لیں، اب انشاءاللہ لوگوں میں رہ کر بھی اللہ تمہیں عزت دے گا انشاءاللہ، اگر ارادے پختہ ہوں تو۔
ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کے اللہ پر ہوں، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، پر وہ اس سے نہیں گھبراتے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا سے کیا طریقہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات پڑھ پڑھ کے کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یزید جیسے بدتمیز انسان ایسے لشکروں کا سامنا ہے، لیکن وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ اور آج ہم بظاہر تو امام حسین کا بڑا پیار سے نام لیتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو نہیں، جتھے 2 روپے دی خیر ہے، جتھے 2 روپے دی خیر ہے۔ فلما قضى زید منہا وطرا، پھر جب زید نے منہا یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی انہیں آزاد کر دیا اور عدت گزر گئی، تو رب فرماتے زوجنا، 1 کا 2 ہا 3، ایک جملہ ایک کلمہ ہے نا، زوجنا کہا، زوجہ نکاح کروایا، رب فرماتے یہ متکلم کا ہم نے نکاح کروایا۔ کس نے؟ ہم نے نکاح کروایا۔ کس کا؟ آپ کا۔ ہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے فرمایا نکاح آپ نے کروا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری ان سے کہتی تھی میں وہ ہوں جن کا نکاح آسمانوں میں پڑھایا گیا، دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، بس ختم۔ یہ پہلی مرتبہ سنے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کا نکاح کسی قاضی نے، کسی انسان نہیں پڑھا، ڈائریکٹ مظاہر نہیں نا، جیسے ظاہری تھا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بھیجا، بولا جاؤ حضرت زینب کو کہہ دو کہ تم میرے نکاح کا پیغام دے دو۔ جب یہ گیا تو کہتے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ لوگ کس قدر وہ تھے، اور وہ کہتا کہ اب میرے دل میں عظمت آ گئی کہ یہ تو امہات المومنین، بیوی کا درجہ ختم۔ اب تو کہتے میں شرم کے مارے میں چہرہ دوسری طرف کر کے، وہ کپڑے دھو رہی یا کچھ دھو رہی تھی، میں نے جب پیغام دیا تو وہ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں اللہ کے فیصلے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم، اللہ کا تو یہ اس نے اختیار دے دیا، جو اللہ کا حکم ہے اللہ نے فرمایا ہم نے نکاح کر دیا، کیا ہو گیا۔ یہ 2 مسئلے معلوم ہے، ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کے کام رب کے کام ہیں۔ دیکھو حضرت زینب سے نکاح حضور نے کیا، مگر رب نے فرمایا کہ ہم نے کرایا نکاح، تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کرا دیا تھا۔ تو بڑی تفسیروں میں بڑی عجیب پیاری پیاری باتیں ہیں، یعنی اللہ، یعنی ہمارے نبی کی کیا شان ہے، امہات المومنین کی کیا شان ہے، اور دنیا کو صحیح طریقے پہ چلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ پھر اللہ کے حکم کے سامنے وہ کیسے سر تسلیم خم ہے۔ کیوں؟ لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَج، اے محبوب اتنے مشقتیں آپ نے برداشت کی، یہ اس لیے تاکہ آپ کے امت کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، کوئی مسائل نہ ہو۔ اگر یہ رسمیں، یہ طریقے آپ نہیں توڑو گے تو آپ کی امت تھوڑی توڑے گی۔ وہ تو کہتے ہم کالے کپڑے نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟ وہ دادا پہنتا تھا، ایک سوٹ محرم کے لیے بنایا ہوا ہے، اور کہتے میں تو سنی ہوں، لیکن چونکہ دادا پہنتا تھا۔ بھائی ایک پہچان ہوتی ہے نا، ہماری ایک پہچان ہے بھائی، اپنے طریقوں پر چلو، جو ہمارے اسلاف کے طریقے جن کا ہم نام لیتے ہیں، جنہوں نے اس دین کی خدمت کی ہے۔ فی ازواج ادعیائہم، لے پالا بیٹوں کی بیویاں، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں تاکہ مسلمانوں پر ہو۔ اب بیٹا کیوں، کوئی بھی آپ نے بڑا کیا دنیا میں قانون ہے، وہ آپ کا وارث نہیں ہو سکتا، بھلے آپ ان کو اگر دینا چاہتے ہیں پوری دولت دے دیں، پابندی تو نہیں ہے نا زندگی میں، لے اس کے نام پہ کر دیں، لیکن وہ آپ کا وارث نہیں ہے۔ آپ کے اگر گھر میں عورتیں ہیں تو اس سے پردہ ہوگا، اور اس کی بیوی کا پردہ تجھ سے ہوگا، اور اگر اس نے طلاق دی تو اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے، وہ طلاق دے دیں، وہ آزاد کر دیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو ہو چکا ہے، جو فیصلہ اللہ نے فرمایا
کن فیکون. تو یعنی آپ کے اس نکاح سے قیامت تک کے لیے مثال قائم ہو جائے گی کہ مسلمانوں کو اپنے لیپالوں کو کی بیویوں سے نکاح کرنے میں تعامل نہ ہوگا، کیونکہ نہ تو منہ بولے بیٹے جو ہے نا وہ ہمارے بیٹے ہیں اور نہ ان کی بیویاں ہماری بہو. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عدت گزرنے کے بعد خود پیارے آقا دو جہان نے حضرت زید کو اس کے نکاح کے پیغام کے لیے بھیجا. حضرت زینب کے پاس بھیجا گیا. زید رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کر شرم و ادب سے یہ پیغام پہنچایا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بارے میں کچھ رائے نہیں دیکھتی، میرے رب کو جیسے منظور ہے اسی پر میں راضی ہوں، اسی پر میں. تو اس واقعے میں کچھ من گڑت واقعات، اسرائیلیات واقعات بھی ہیں بڑے خطرناک انداز، لیکن ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. جو ضروری تھا وہ ذکر ہم نے کیا کہ دیکھے بڑوں کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے بعض اوقات، اور وہی شعر اس کا مصداق بنتا ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، کریم مولا سے دعا ہے. پیارے آقا دو جان علیہ السلام اس صورت میں دیکھیں، پیارے آقا دو جان کے مسلسل واقعات آ رہے ہیں، مشکل سے مشکل واقعات، جنگ خندق دیکھیں، پھر یہ واقعہ دیکھیں، اور مسلسل. لیکن اس میں شانیں بھی کہ وہاں ہم نے پڑھا کہ النبی اولا بالمؤمنین، اور پھر 21 نمبر آیت پر کیا پڑھا تھا؟ اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور پھر 40 نمبر آیت پر کیا پڑھیں گے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم. اور پھر 56 نمبر آیت پر کیا پڑھیں گے؟ صلو علیہ وسلم تسلیم. انشاءاللہ یہ واقعات پڑھیں گے. کریم مولا سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو جتنا سنیں گے انشاءاللہ دنیا میں کوئی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے ذہن میں بیٹھنے میں، دل میں اترنے والی اور ایسے سکون دینے والی. کہ اس میں جو سکون ہے کہ پوری زندگی سنتے رہو، ان کے واقعات ختم نہیں ہوتے. حضرت علی کرم اللہ وہ حدیث کبھی سناؤ گے، مشکات شریف موجود ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ ان کے یہ ایسے سمندر ہے کہ ان کے غوطہ لگاتے جاؤ، نئے نئے لال جواہرات آتے جائیں گے، اور سننے سے کبھی آپ کا دماغ تھکے گا نہیں، بار بار پڑھنے سے کبھی آپ کا دل نہیں اکتائے گا. پھر جب تفسیر سنو گے تو کیا دل کو سکون ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کی برکت سے پیارے عقائد و جان کے سچ غلاموں کے نقش قدم پر جینا، اسی پر موت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین.